بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال چلتا ہے کہ جب رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ بھئی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو جب رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کرواتا ہے۔ پھر جب رمضان میں تو وہ شیطان نہیں ہے، قید ہو چکا ہے، تو پھر ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ علماء نے اس کی ایک بہت اچھی مثال دی ہے اور یوں سمجھایا ہے کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور سارے فرشتوں سے اور شیطان سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر وہ جو ابلیس کو اللہ کے حکم سے کس نے روکا تھا؟ اللہ نے جب ابلیس کو، شیطان کو حکم دیا تھا تو اس کو کس نے بہکایا تھا؟ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہماری کچھ اندر سے جو ہماری خواہشات ہیں، ان خواہشات کی وجہ سے بھی ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہم ان خواہشات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بھائی اب کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ تو یہ پیاس کا لگنا شیطان کی جانب سے نہیں ہے، یہ خود ہماری خواہش ہے۔ تو یہ جو ہم کام کرتے ہیں گناہ کے، یہ ہمارے خود کی خواہشات ہیں۔ ہم اپنی خواہشوں کی وجہ سے ان خواہشات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آپ فرشتوں کو دیکھ لیں، فرشتہ کوئی کبھی گناہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خواہشات اللہ نے ان کے اندر رکھی ہی نہیں۔ وہ بھوک سے پاک، پیاس سے پاک، انہیں پیاس لگتی نہیں، انہیں بیوی کی حاجت نہیں، بہرحال انہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ ان کی خواہشات نہیں ہیں۔ اب جب ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے تو پھر وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جو ہیں تو ہماری خواہشات آڑے آ جاتی ہیں، ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی خواہشات پر عمل نہ کرو، خواہشات کے پیچھے مت دوڑو، کیونکہ خواہشات کے پیچھے دوڑو گے تو پھر تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر ہمیں جب خواہشات ہماری کہیں نا کہ گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ سب ایک بالکل فطری چیزیں ہیں، یہ ہماری فطرت ہے کہ گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، تو یہ تمام چیزیں فطرت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اگر جب ہم فطرت پہ عمل کریں گے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم کیا ہوگا کہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گر جائیں گے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا جو کام ہے وہ یہ نہیں کرتا ہے۔ شیطان تو بس یہ کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خواہش پر عمل کرنے کا آپ نے اہتمام کیا، آپ نے سوچا کہ بھائی ہم اس خواہش پر عمل کرتے ہیں۔ شیطان نے کیا کیا؟ آپ کے آڑے آ رہا تھا اللہ کا عذاب، کہ بھائی اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر ہمیں عذاب ملے گا۔ تو شیطان اس عذاب کو بھلا دیتا ہے کہ بھائی وہ عذاب جب ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی یہ کام کر لو، ابھی کا بس ہمیں نقد اچھے تیرا ادھار سے۔ تو پھر بس جیسے بچہ ہوتا ہے نا، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے جلیبی رکھ دو اور 10 لاکھ کا سونا رکھ دو، تو وہ ہاتھ کدھر بڑھائے گا؟ جلیبی کی طرف بڑھائے گا کہ بھائی بس ہمیں یہ ابھی مل جائے، ہمیں 10 لاکھ کا سونا نہیں چاہیے۔ اس سے سمجھایا جائے کہ بھائی اگر تو نے یہ جلیبی لے لی تو 2 منٹ میں تیرا مزہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تو نے یہ سونا لے لیا تو تیری پشتیں در پشتیں مزے کریں گی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، کہے گا نہیں بھائی ہمیں تو بس 2 روپے کی ابھی جلیبی چاہیے۔ اسی صورت سے ایک انسان کی ایک فطرت ہے، اسے بس 2 منٹ کا مزہ چاہیے۔ 2 منٹ جو گناہ کرنے میں اسے جو فطری جو مزہ، لذت حاصل ہو رہی ہے، تو بس اسے وہ لذت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لذت کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے جانے سے ہم کو منع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تم سے برے کام کرواتا ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔